السلام علیکم۔ میں آپ کی رائٹر زرنین آرزو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اپنے ناول روشن مستقبل کے ساتھ ایز یہ 5th اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنے زخم دیتی ہے کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ خوشی شاید ہمارے نصیب میں ہی نہیں۔ اینا بھی ایسے ہی لمحوں سے گزری تھی، مگر وقت کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، مامون حیدر۔ اس شخص کی خاموش فکر، اس کا بھروسہ اور اس کی سچائی دعاؤں نے دھیرے دھیرے اینا کے دل کے زخم بھرنا شروع کر دیے۔ اینا کو احساس ہوا کہ ہر رشتہ درد نہیں دیتا، کچھ رشتے زندگی کو دوبارہ جینا سکھا دیتے ہیں۔ اور آخرکار اینا نے اپنے ماضی کے درد کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی امید کے ساتھ زندگی کو دوبارہ قبول کر لیا، کیونکہ کبھی کبھی طلاق زندگی کا انجام نہیں بلکہ ہوتی ایک روشن مستقبل کی ابتدا۔ تو آئیے ہوتی ہے شروع کرتے ہیں 5th اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ گرمیوں کی تعطیلات ختم ہوئی تو وہ چاروں مخصوص ڈیڑھ پر ایک دوسرے سے بڑی گرم جوشی سے ملیں، باتوں کا اسٹاک لیے۔ ریلی لالا، میں تو بہت بور ہوئی ان چھٹیوں میں، مزیدار چاٹ اور دہی بھلے یاد آتے رہے، اس نے پھسکڑا مارتے ہوئے ہمیشہ کی طرح چٹخارا بھرا۔ تم تو ہو ہی نہ دیدی، ہمیشہ ایسی چیزوں کو مس کرو گی، ہمیں یقین تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ اور کیا کیا یقین تھا؟ اینا مسکرائی۔ یہی کہ وہ جگمگاتی بھوری آنکھوں والا مامون حیدر بھی تمہارے دل میں گھر کر گیا ہوگا۔ بکو مت یار۔ ایک خوبصورت تبسم اینا کے لبوں کو چھو گیا، دل کے اندر کہیں میٹھی سی کسک جاگزی ہو گئی۔ اس کسک کو وہ پچھلے دنوں گھر میں بیٹھے بارہا محسوس کر چکی تھی۔ وہ بے انتہا زہر لگنے والا بندہ روم روم میں سما چکا تھا، پور پور میں بس گیا تھا۔ اپنی اس حالت پر وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ کیا آفاقی جذبے اس طرح آنے واحد میں دلوں میں گھر کر جاتے ہیں کہ بندے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ اس شخص سے خار کھانے والی لڑکی ہر پل اسے سوچا کرے گی، اسے چاہا کرے گی؟ بہت دن اینا نے یہ سوچتے گزار دیے تھے کہ اس کی زندگی کے اس غیر اہم واقعے نے اسے اس کے بے حد قریب کر دیا تھا۔ یونیورسٹی بند ہونے سے 3 دن پہلے کا وہ اتفاق، جب وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح اسے اس کے گھر چھوڑ گیا اور ساتھ میں اس کا دل بھی ساتھ لے گیا۔ ان لمحات میں حویدہ ہونے والی کسک کو وہ آج تک محسوس کرتی آئی تھی۔ ہیلو ہیلو، کہاں کھو گئی؟ ادیبہ نے اس کی نگاہوں کے سامنے انگلیاں نچائیں۔ بھائی یہ تو ہو گئی پیاری، سلوت نے رائے دی، بلکہ انکشاف کیا۔ کسے؟ باقی دو نے تجسس سے پوچھا۔ بھائی مامون حیدر کو پیاری ہو گئی، چہرہ نہیں بتا رہا کہ موصوف کا ذکر کیسا دل پسند محسوس ہو رہا ہے؟ اوفو یار، تم لوگ جانے بات کہاں کی کہاں لے جاتی ہو۔ اینا لبوں پہ مجلتی مسکراہٹ دباتے بولی۔ تم کہو تو شادی تک لے جائیں؟ لالا نے آنکھ دبائی، تبھی اینا کو ٹہوکا دیا۔ اینا دیکھ دیکھ، وہ مامون حیدر۔ کہاں؟ سامنے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارا راستہ کلیئر ہے۔ پہلے جا کر اپنے گزشتہ رویوں پر ایکسکیوز کر اور پھر دل کا راز عیاں کر دے، ادیبہ نے جلدی سے مشورہ دیا۔ لیکن میں کیا کہوں گی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ارے یار، کچھ بھی کہہ دینا تم میرا دل میری روح ہو، راتوں کو خوابوں میں ستاتے ہو۔ لالا سنجیدگی سے سٹارٹ ہو گئی۔ اور یہ کہ ہر چیز میں تمہاری صورت دکھائی دیتی ہے، سالن کے ڈونگوں میں، چائے میں، وال کلاک میں، پردوں اور کھڑکیوں میں۔ یار کچھ بھی ڈائلاگ مار دینا، آخر فلمیں کس دن کے لیے دیکھتی ہو؟ نہیں یار، ہمت نہیں۔ اینا اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، ساری عمر گھاس کھودتی رہنا، وقت نکل گیا تو پچھتاؤ گی۔ اچھا پہلے کلاس تو اٹینڈ کر لیں۔ میڈم نرگس کی کلاس میں بہت ادھم تھا، وہ 10 منٹس لیٹ تھیں، اس لیے کمرے میں بھانت بھانت کی بولیاں جاری تھیں، سبھی اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ لالا اور ادیبہ کسی بحث میں الجھی ہوئی تھیں، جبکہ سلوت ناک پر اینک جمائے نوٹ بک پر آری تھرچی لائنیں کھینچ رہی تھی۔ ایسے میں بوریت محسوس کرتے ہوئے اینا نے سائڈ میں دیکھا۔ وہ شاندار شخصیت سمیت ہاتھوں میں چہرہ پھنسائے بہت سنجیدہ تھا۔ ان آنکھوں کی جگمگاہٹ نے اسے پچھلے تمام دنوں میں بہت بے چین کیا تھا۔ یونیورسٹی کھلے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور وہ ہنوز اس سے لاپرواہ تھا۔ رسمی طور پر الیکس لیک بھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ مغرور تھا یا لاپرواہ، یا پھر اس کے جذبوں کی تپش کو محسوس کر کے انجان بن رہا تھا۔ بہرحال جو تھا، اسے اس کی بے اتنائی حد سے زیادہ کھلی۔ تبھی اینا ہمت کر کے خود ہی اس کے قریب چلی آئی۔ آپ ابھی تک خفا ہیں؟ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کس بات پر؟ میں اپنی پچھلی زیادتیوں پر شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ بھول جائیے،
مامون حیدر بات ختم کر کے سائڈ میں دیکھنے لگا اور وہ اس کے سرد رویے پر بھیگی پلکوں سمیت واپس سیٹ پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہوئی؟ لالا نے وقت ضائع کیے بنا پوچھا۔ ایسا لگتا ہے لالا وہ میرے پچھلے رویے کو قطعی دل سے نہیں نکال سکے گا۔ ارے محبت اچھے اچھوں کو بدل دیتی ہے۔ تو بتا کیا بات کی؟ ادیبہ بھی متوجہ تھی۔ ہمت نہیں ہوئی یار، یا وحشت، تم اتنی دبو اور بزدل تو نہ تھی۔ تینوں خفا ہو گئیں اور اس کی جان پر بن گئی، اور پھر بے شمار دن پر لگا کر اڑ گئے۔ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ بارہا اس نے اوپر والے سے شکوہ کیا کہ اگر اس بندے کو اسے لاپرواہ رکھنا تھا تو پھر اس کے دل میں کیوں جذبوں کی آنچ بھر دی۔ ان دنوں اس کی آنکھیں بار بار پانیوں سے لبالب بھر جاتی۔ اس برستے دن میں وہ تینوں یونیورسٹی نہیں آئی تھیں۔ وہ اکیلے بور ہوتی رہی۔ لالا کی بچی پر بار بار غصہ آ رہا تھا۔ اگر یونیورسٹی نہیں آنا تھا تو کم از کم ایک ٹیکسی پھینک دیتی۔ وہ تنہا الووں کی طرح یہاں بیٹھی بور تو نہ ہو رہی ہوتی۔ ان تینوں کو سلواتے سناتے ہوئے بیزاری کے سارے پل سمیٹے وہ لان کے آخری حصے میں سنتھے کی باڑ کے قریب مامون حیدر کے سر پر جا پہنچی۔ بھاڑ میں جائے ساری جھجک۔ دو ٹوک بات ہو جانے پر اس اذیت سے تو چھٹکارا ملے گا جس نے پچھلے کئی دنوں سے اس کے روم روم کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ خود کو ہمت کا درس دیتی بہت بااعتماد لگ رہی تھی۔ یوں منہ میں گھنگھنیاں ڈالے رہنے سے مقصد حل نہیں ہوا کرتے، اور تمام تر گستاخیاں اس کی جانب سے ہوئی تھیں، اسی لیے اسے ہی دوستی کا قدم بڑھانا ہوگا، بھلے سے نتیجہ جو بھی نکلے۔ وہ خود کو سمجھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ آپ اپنا تکلیف دہ رویہ ترک نہیں کر سکتے؟ چھوٹتے ہی بلا تمہید اینا نے سوال داغ دیا۔ مامون حیدر ہمنک بن گیا۔ میں نے کوئی الجبرے کا سوال نہیں پوچھا جو آپ نالائکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ گھماؤ پھراؤ کی قائل نہیں، سیدھے سیدھے الفاظ میں پوچھ رہی ہوں، کیا آپ پچھلی تمام باتیں بھول نہیں سکتے؟ بے باک انداز، نڈر لہجہ، سانبلے سلونے معصوم چہرے اور نوکیلی سیاہ پلکوں والی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مامون حیدر ایک دم ہی مسکرا دیا۔ دشمنی میں پہل بھی میری جانب سے نہیں تھی۔ ان سب باتوں کو دشمنی کا نام نہیں دیا جا سکتا، بس کچھ بدتمیزیاں تھیں جو آپ کو ناگوار معلوم ہوئی۔ خیر، اب دوستی میں پہل بھی تو میں ہی کر رہی ہوں، اس لیے سارے گلے شکوے رفع۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بڑے دوستانہ انداز میں ہر موضوع پر بلا تکان گفتگو کر رہے تھے۔ کبھی بحث کا رخ موجودہ ملکی سیاست کی طرف مڑ جاتا تو کبھی تفرقے، ذات پات اور ہنگامہ آرائیوں سے ہوتا ہوا ادب پر جا رکتا۔ محبت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اینا؟ مامون حیدر نے اچانک پوچھ لیا۔ محبت کسی خاص چیز کا نام نہیں، متاثر ہونے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا، البتہ یہ ایسا جذبہ ہے جو بنا کسی پلاننگ کے سارے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ دشمنی کی کسی ایک ادا سے بھی محبت کی جا سکتی ہے۔ دل میں چھپی بے تحاشا نفرت محبت کی ابتدا کا نام ہے مامون۔ بائی دا وے، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی؟ اب کے پوچھنے کی باری اینا کی تھی۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ خود پہ جمی ان گہری گہری بھوری آنکھوں کی تپش نے اینا کو پل بھر میں جیسے گڑبڑا دیا۔ ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا مس اینا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ اظہار محبت پہ یقین رکھتے ہیں؟ اینا نے بات بدل دی۔ میرے خیال میں تو دل کی باتوں کو چھپا لینا سراسر زیادتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تو عیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل ہمارے جذبے اظہار کے چھیٹوں سے پھلتے پھولتے ہیں۔ بہرحال آپ بات بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ میں اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہوں۔ اینا نے بے چینی سے انگلیوں کو مسل ڈالا۔ وہ اب کیا بتاتی، لیکن قسمت سے ملے موقع کو گنوانا نادانی تھی۔ چلیے میں آپ کی مشکل آسان کیے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں میرے سوال کا جواب اسبات میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں جاننا پسند کروں گا کہ کون ہے وہ خوش نصیب۔ وہ کتنی دیر خاموش رہ گئی۔ سارے وجود میں دوڑتا خون چہرے پر آن رکا۔ دل حلق میں آ کر دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اوکے، رہنے دیں، چلیے کوئی دوسری بات کریں۔ آپ گھر کیسے؟ مامون کہنے لگا تو اینا نے اس کی بات اچک لی۔ اگر میں لکھ کر بتا دوں تو؟ شور۔ لیکن پھر نوٹ بک پر اپنا نام لکھا دیکھ کر مامون حیدر کی بے تحاشا جگمگاتی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں، پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے نہایت بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا اینا جی؟ ایسی باتوں میں مذاق کی گنجائش نہیں ہوتی مامون۔ اس کی بات نے اینا کو بے حد سنجیدہ کر دیا۔ اینا نے جھجکتے جھجکتے اسے دیکھا۔ اس کے تیور بدل رہے تھے۔ روشن روشن گہری آنکھوں میں لال لال ڈورے واضح طور پر ابھر آئے تھے۔ دیکھیں مس اینا، میں آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ محبت میری منزل نہیں ہے۔ مامون حیدر نے کہنا شروع کیا۔ مجھے زندگی میں بھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے۔ میں نہیں جانتا میرے کس رویے نے آپ کو ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن معاف کیجیے،
میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، کسی ایک جگہ کسی ایک مقام پر ٹھہرنا میری فطرت نہیں۔ لیکن اینا نے دھواں دھواں ہوتی آنکھوں سے اس رکھے جہاں سے قریب بندے کی جانب دیکھا۔ سوری مس اینا، گنجائش کی کوئی صورت نہیں۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کے جذبوں کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے بے حد غلط اور نامناسب شخص کا انتخاب کیا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور کسی بہترین شخص کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ ہاں البتہ میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کہ بہرحال ہم اچھے دوست ہمیشہ رہیں گے۔ وہ توہین کے گہرے احساس سے سلگ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس شخص کا منہ لال کر دے جس نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی۔ وہ اپنے جذبوں میں کھری تھی۔ وہ اس چہرے کو کتنے دنوں سے دل میں رکھ کر پوج رہی تھی، لیکن وہ توہین کے گہرے احساس سے سلگ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس شخص کا منہ لال کر دے جس نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی۔ اس کے سارے وجود میں جیسے زہر اتر آیا۔ وہ بے حد مغرور بندہ، تو گویا اس شخص نے اپنی اہانت کا بدلہ چکایا ہے، اس کی بدتمیزیوں کا حساب بے باک کیا ہے۔ وہ اس کی محبت کے لائق نہیں تھا، لیکن اس آفاقی جذبے پر اس کا کیا زور۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ ساری بتیاں روشن تھیں۔ اس کے منہ کا ذائقہ بدل گیا، رواہٹ سی حلق تک اتر گئی۔ آنسو دائیں بائیں لڑکتے رہے۔ وہ اتنی توہین کیسے برداشت کر گئی آخر؟ ٹھکرائے جانے کا دکھ انتہا کا جان لیوا ہوتا ہے۔ تبھی اس نے قطعیت سے فیصلہ کر لیا، میں اس فضول شخص کے لیے خود کو روک کیوں لگاؤں؟ مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں سوچوں میں؟ میرا اس سے کیا تعلق، کیا رشتہ؟ خدا کے لیے مامون، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دل کی ویرانی نے اسے رلا دیا، لیکن تب وہ چٹان بن گئی۔ اس بے درد کو بھلا دینے کا تمام تر عزم لیے، اور ہیرا اور زئی کی شادی کا ہنگامہ تھا۔ بڑے سے حویلی نما گھر میں رونق جاگ اٹھی تھی۔ ملازموں سے لے کر بزرگوں تک سبھی پرجوش تھے، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے۔ تیاریاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ دن رات بازاروں کے چکر لگا کرتے، رات گئے تک ہلا گلا جاری رہتا۔ نوجوان پبلک بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان زئی کا خوب ریکارڈ لگائے رکھتی۔ رمضانوں اور شریفہ سے زبردستی ڈانس کروایا جاتا۔ طارق سے بار بار مجھے کتنا پیار ہے تم سے اور میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو کی فرمائش کی جاتی، اور وہ بھی ایک جذب کے عالم میں سنایا جاتا۔ اینا کو سارے ہنگامے اور ہلے گلے سے سرے منہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن بیجی کے حکم پر اسے باطل ناخواستہ شریک ہونا پڑتا۔ وہ خاموشی سے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے، کبھی ہتھیلیوں کے پیالے میں ٹھوڑی ٹکائے یا پھر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ جاتی۔ شیزا اور زئی اسے زبردستی ہنگاموں میں حصہ لینے پر مجبور کر دیتے۔ واٹس اے پرابلم ہے نا؟ تمہیں میری شادی کی خوشی نہیں؟ زئی بڑے جارحانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو وہ گڑبڑا کر رہ جاتی۔ نہیں، میں بھلا کیوں خوش نہ ہونے لگی؟ دیکھو ہے نا، وہ سنجیدگی سے اس کے قریب بیٹھ جاتا۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کسی قسم کی گنجائش ہے تو میں بھی یہ ہنگامہ رکوائے دیتا ہوں۔ ہیرا نہ صحیح تم صحیح، اس کی بکواس پر وہ سٹ پٹا جاتی، پھر چہرہ تپ جاتا۔ خبردار زئی، کچھ الٹا سیدھا سوچا تو تمہارا رویہ ہی ایسا ہے نا، ایسے تم میری شادی… اب کیا میں طبلہ بجاؤں، چیخ چیخ کر سب سے کہوں کہ تمہاری شادی کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، تمہیں ہر بات میں آگے ہونا چاہیے، ورنہ میں سب سے کہہ دوں گا کہ تم میرے لیے سنجیدہ ہو، اور خصوصاً بیجی سے گزارش کروں گا، تب وہ ہر قیمت پر تمہیں میرے سپرد کر دیں گی۔ یہ زئی ضرور پچھلے جنم میں بلیک میلر رہا ہوگا، اس کا اسے یقین ہو جاتا، اور پھر اسے پیچھا چھڑانے کو وہ ڈھولک بجاتی سندس کے قریب جا بیٹھتی۔ اس شام بھی ہنگامہ عروج پر تھا۔ سندس ڈھولک بجا رہی تھی، سب تالیاں پیٹتے ہوئے بے سری انداز میں گلے پھاڑ رہے تھے، جبکہ اینا محض زئی کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈفلی لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی بالکل سامنے دروازے کے بیچوں بیچ روشنیوں ایسے وجود والے پر نگاہ جا پڑی۔ یہ یہاں کیسے؟ اینا کے سانپ کو جھٹکا سا لگا۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ یہ اتنا فری کب سے ہو گیا کہ اونٹ کی طرح گردن اٹھائے چلا آیا؟ اینا تل ملا کر رہ گئی۔ اسی دم شرارتوں کے رنگ سمیٹے روشن روشن بھوری آنکھیں اس کے سلونے چہرے پر آن رکیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر پیشانی تک لے گیا۔ اینا نے ناگواری سے چہرہ جھکا لیا۔
तभी सुंदस की निगाह दरवाजे पर उस आफत बंदे पर जा पड़ी। अरे मामून भाई, आप कब आए? उसकी बात पर सबों की गर्दनें सिमट मुड़ गईं। चले आओ यार, वहाँ दरवाजे पर क्यों रुक गए? जई ने हाँक लगाई, बल्कि उठकर उसे बाजू से पकड़कर टोले के दरमियान ले आया। मामून ऐना के बिल्कुल करीब बैठ गया। ऐना सिमट गई, थोड़ा सा परे खिसक गई। क्यों, मुझ में करंट है क्या? सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर मुस्कुराहट किरण बनकर बिखर गई। उसका जुमला कुकू ने सुन लिया। करंट आप में नहीं, इन्हीं मोहतरमा में है। ज़रा खिलाफ़े मिजाज बात करके तो देखिए, अभी बिल्लियों की तरह काटने दौड़ेंगी। बकवास नहीं करो कुकू। उस नापसंदीदा शख्स के सामने अपनी तौहीन पर ऐना तिल मिला गई। देख लिया, ये महज ट्रेलर है, पूरी फिल्म भी चालू हो सकती है अगर। बिहेव योर सेल्फ कुकू, खाम में शोख मत हो जाया करो, शीज़ा ने उसे डांट दिया। तभी रोमा ने बात बदल दी। मामून भाई, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों, इस तरह खुशबाश बुरा लगता हूँ क्या? मामून मुस्कुराया। वैसे एक बात तय है, लड़की आपके लिए मैं पसंद करूँगी। अरे रहने दो, कुतुब ने कान पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अपनी तरह का ही कोई नमूना सेलेक्ट करोगी, लड़ाका और खौफनाक। इसकी पसंद पर बिल्कुल भरोसा न कीजिएगा मामून, ये आपको डुबो देगी। मैंने भी इसकी ऑफ़र ठुकरा दी थी। कुतुब की बकवास पर रोमा तप गई। और जाओ जाओ, अंगूर खट्टे हैं, कोई बंदरिया भी तुम जैसे घोंचू से शादी पर रजामंद नहीं होगी। और तुम जैसी चुड़ैल को तो कोई भूत भी शरीक सफ़र बनाने पर राज़ी ना हो। क्या कहा, मैं चुड़ैल हूँ? रोमा लड़ने मरने पर तैयार हो गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये भी चुड़ैलों की एक सिफ्त है, कुतुब ने मजीद चिढ़ाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने सैंडल उतारकर पूरी कुव्वत से कुतुब की तरफ उछाल दी, लेकिन जाविया तब्दील हो गया। मामून अगर साइड पर ना हो जाता तो ज़रूर उसकी मिजाज पुरसी हो जाती। क्यों जी, शादी के बाद आपका तो इस तरह का मैच खेलने का इरादा नहीं? मामून ने शरारत से झुककर सरगोशी की तो ऐना ने घूर कर उसे देखा। वो सहम गया। मुझे हर किस्म का मैच मंजूर है, सैंडल मैच, क्रॉकरी मैच, वनडे मैच, दोनों मिलकर खूब एंजॉय किया करेंगे। आप अपनी बेहुदा बकवास बंद नहीं कर सकते क्या? गुस्से की एक लहर उसके अंदर से उमड़ आई। कोई बात नहीं, शादी से पहले शर्माना हर लड़की का फितरी हक है। ओह शट अप, जो हुक्म। लेकिन ये बात पत्थर पे लकीर है मोहतरमा, कि मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, हर कीमत पर रजामंद करके रहूँगा। मेरे खरे और सच्चे जज्बे तुम्हें मेरा बढ़ा हुआ हाथ थामने पर मजबूर कर देंगे। और ये कि आप हद से ज़्यादा ढीठ और गुस्ताख हैं। आइंदा से मेरे मुंह लगने की कोशिश मत कीजिएगा। वो बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारे तल्ख रवैये पर तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करूँगा, है ना? किस्मत और वक्त ने तुम्हारी सारी खुश मिजाजी और जिंदा दिली छीन ली, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दो, है ना? मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ लौटा दूँगा। यकीन करो, मैं खुलूस दिल से तुम्हारा मुतमन्नी हूँ। मुझे सब मालूम है, बेजी ने सब बता दिया है। तुम पिछले हादसे को महज एक डरावना ख्वाब समझकर भुला दो। मैं उस लड़की के फक पड़ते चेहरे, वहशतज़दा आँखों और लरसते वजूद ने जैसे मामून हैदर को हरासा कर दिया। तुम आप ठीक तो हैं, है ना? लेकिन वह तकरीबन दौड़ते हुए जालियों के पीछे गुम हो गई। वो मुस्तरिब हो गया। उसे उस हानिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मासूम लड़की अजियतों के कितने जंगल फलांग आई थी, वहशतों के कितने सहरा अबूर करके उसने खुद को जब्त किस मंजिल तक पहुंचाया था। वो सुस्त कदमों से उसके कमरे में चला आया, जहाँ सामने टेबल पर सर रखे वो बुरी तरह रो रही थी। मामून का दिल कोट सा गया। वाकई मैं कितना बुरा हूँ, खामखा में उसके जख्म को रेत डाले। ऐना, नदामतों के रंग समेटे वो उसके करीब दुजानो हो गया। ऐना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। ऐना ने एक झटके से चेहरा ऊपर उठाया। आप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं? आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको अजियत देना नहीं था। वो शर्मिंदा था। मुझे आपके मकसद से कोई सरोकार नहीं, प्लीज़ लीव मी अलोन। उसने लाल भभू का चेहरा, सूसू करती नाक और समंदरों से भरी बड़ी बड़ी बादाम ऐसी आंखों समेत मुकाबिल बैठे बंदे को देखा, जिसकी मौजूदगी उसे हद से ज़्यादा गरां गुजरती थी। प्लीज़ खुद को संभालिए, है ना, वरना सब सोचेंगे शायद मैंने जानबूझकर आपको दुख दिया है। बेजी खफा हो जाएंगी। वो धुआंधार रो रही थी। लगता था रास्ते में आने वाले खसो खशाक की तरह बह जाएंगे। मामून सख्त परेशान था। वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। इससे पहले किसी रोती लड़की को चुप कराने का उसे तजर्बा भी नहीं था। अगर आप कहें तो मैं कान पकड़े लेता हूँ। मेरी बला से चाहे मुर्ग बन जाइए, लेकिन अपनी सूरत लेकर गुम हो जाएं। इसी सूरत पर तो हज़ारों फौत हुआ करती हैं, वो इतराया। अगर आप नहीं गए तो मैं उसने किसी चीज़ की तलाश में तो निगाहें दौड़ाईं, फिर उठकर साइड टेबल पर धरा फ्लोरिंग गुलदान उठा लिया
اس کا جارحانہ موڈ دیکھ کر مامون نے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ اینا بستر پر اوندے منہ گر کر ایک بار پھر ہچکیوں سے رو دی۔ اذیت کا کیسا احساس جاگتا ہے جب کوئی ان خبیث لوگوں کے بارے میں یاد دلا دیتا ہے۔ دل کے عین وس میں سوئی سی پیوست ہو جاتی ہے، اور وہ مامون حیدر، اس نے بھی انجانے میں نشتر اس کے سینے میں چبو دیے تھے۔ یہ وحشتیں، یہ ازمہلال تا حیات اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ماضی پھر سے ابھر کر اینا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ عشرت بیگم نے اس کے ہر جگہ آنے جانے پر پابندی لگا رکھی تھی، نہ بیجی کی طرف جانے دیتی، نہ خود کہیں لے کر جاتی، اور زوار کا رویہ تو اول دن سے ہی اذیت ناک تھا۔ وہ اسے اس طرح بے پرواہ تھا جیسے گھر کے کسی کونے میں پڑی فالتو شے ہو۔ وہ ہمہ وقت انگاروں پر لوٹتی رہتی۔ یہ کیسی سزا تھی جو اس کا مقدر بن گئی تھی؟ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے پراسرار لوگ، جنہوں نے اس کی سانسوں تک پر پہرے لگا رکھے تھے۔ ایک دن جبکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک انجان خاتون چلی آئی۔ ساتھ پولیس کا ایک بڑا افسر تھا، لیڈی پولیس بھی تھی۔ وہ ڈائن گھر پر موجود تو نہیں؟ خاتون نے بڑے اطمینان سے صوفے میں دھنستے ہوئے کہا، جبکہ اینا کا خون خشک ہو گیا۔ عشرت بیگم کی تاکید تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، لیکن وہ خاتون زبردستی اندر چلی آئی تھی۔ آپ چلی جائیں پلیز، میرے پاس ان کی گرفتاری کے وارنٹ۔ جی؟ خاتون کے انداز پر اینا کا دم فنا ہو گیا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں بیٹی، یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ… وہ رک کر کچھ سوچنے لگیں، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوئی، جن دنوں تمہاری شادی ہوئی میں شہر سے باہر تھی، ورنہ کم از کم اس محلے میں تو عشرت کی دال نہ گلنے دیتی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم ان چلتر باز کے چنگل میں کیسے پھنس گئی؟ آپ کون؟ اینا نے تھوک نکلا۔ میں عشرت کی دوست ہوں، پرانی دوست، لیکن اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے یہ تو وہ ڈائن ہے جو اپنوں کو ہی چیر پاٹ کر کھا جائے۔ جانتی ہو، اس کا پہلا شکار میری بیٹی تھی۔ خدا نے مجھے بے حساب دے رکھا تھا، میرے میاں کی کاٹن مل ہے۔ خدا نے ہمیں ایک ہی بیٹی دی، لیکن اس کی طرف سے بھی ایسا دھچکا دیا کہ آج تک سنبھل نہیں پائے۔ نور ہے میری بچی کا نام۔ میں اپنی نور کو غیروں میں نہیں بیانا چاہتی تھی، دل میں ایک ڈر، ایک خوف تھا، جانے غیر کیسے ہوں گے، میری پھول سی بچی کو خوش بھی رکھ سکیں گے یا نہیں، اس لیے میں نے اس کی شادی زوار سے کر دی، اپنی بیٹی کو بے حساب جہیز دیا، لیکن پھر بھی عشرت نے بنگلے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، ہمارا سب کچھ ہماری بیٹی کا ہی تو تھا، اور پھر پروردگار نے ہمارا گھر بھر رکھا تھا، اس لیے… خاتون لمحے بھر کو سانس لینے کو رکی۔ ہم عشرت کی لالچی خصلت کا ہرگز پتہ نہیں تھا۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دیتی جسے ہم بخوشی پورا کر دیتے۔ پھر ایک دن نور اجڑ کر چلی آئی۔ حقیقت ایسی ہے کہ بتاتے ہوئے زبان کامتی ہے۔ بہرحال نور کے بعد جانے کتنی اور لڑکیوں کی ناموس کو اس ناگر نے ڈس لیا، انہیں برباد کر چھوڑا۔ اب تمہاری باری ہے، بھاگ جاؤ بیٹی، چلی جاؤ، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں نے اور لڑکیوں کو بچانے کے لیے اس کی رپورٹ درج کرائی تو پتہ چلا اور لوگ بھی اس کے شکار ہیں۔ آپ پوری بات بتائیں آنٹی۔ یہ اس کا کاروبار بن چکا ہے بیٹی۔ اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیاں محض مال بٹورنے، مال ہتھیانے کے لیے بیاہ لانا۔ تم شاید اس تلخ حقیقت سے بے خبر ہو کہ زوار بھی اس گھنونے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ زوار ہرگز شادی کے قابل نہیں ہے، لیکن ماں بیٹا اس بات کو چھپائے شریف گھرانوں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں۔ اس انکشاف نے اس کی روح تک کو سہما دیا۔ یہ سب سچ ہے آنٹی؟ خدا گواہ ہے، اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں۔ کیا تمہیں زوار اب نارمل دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تمہیں اس کی حرکتوں میں کوئی مردانہ خوبو دکھائی دیتی ہے؟ نہیں نا؟ میری باتوں پر یقین کر لو بیٹی اور میرے ساتھ چلو، میں خود تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ مولا نے بڑا کڑا امتحان لیا ہے، لیکن تم صبر سے کام لینا۔ اندھیری رات کے بعد صبح کو اجالا ضرور پھیلتا ہے۔ اجنبی خاتون اسے تسلیاں دیتی رہی۔ زئی اور حنا کی مہندی تھی، خوب رونق تھی، خوشگوار سا ہنگامہ تھا، شور و غوغا، چہل پہل تھی، سبھی تقریباً تیار تھے، لیکن وہ سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ ایسی خوشیوں میں اندر کی محرومیاں دو چند ہو جاتی۔ کیا اوپر والے کو محض اسے ہی گزشتہ کڑی آزمائش کے لیے چننا تھا؟ کیا اندھیرے اس کا مقدر بننا تھے؟ کوئی ہے جو اسے اجالوں کا ہم سفر بنا دے؟ کوئی ہے؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، دل بھر آیا۔ اپنے اندر کا ناسور وہ کسے دکھائے، کسے مدد کو پکارے؟ تنہائیوں کے افریت اسے نگل لیں گے۔ اس نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی تھی، اس کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ کاش اگر مامون نے بہت پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا ہوتا، تب یہ بے چینیاں، یہ اندھیرے، یہ کرب اس کا مقدر نہ بنتے۔ اور مامون حیدر کا خیال آتے ہی ذہن میں بے پناہ جگمگاہٹوں والی گہری دو بھوری آنکھیں لہرا گئیں۔ مامون کہتا ہے وہ اس کا منتظر ہے، کبھی نہیں،
کبھی بھی نہیں، وہ کبھی اس کی جانب قدم نہیں بڑھائے گی۔ اس شخص نے اسے ٹھکرا دیا تھا، تو پھر اب کس منہ سے اس کے ساتھ کا متمنی ہے؟ اینا نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے ہر سوچ کو بے دردی سے جھٹک ڈالا۔ تبھی بیجی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا پتر، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نہیں بیجی، دل نہیں چاہتا۔ کیسے دل نہیں چاہتا؟ میں اپنے سامنے تیار کرواؤں گی تمہیں۔ تیرا جوڑا کہاں ہے؟ بیجی پلیز، اس طرح کے ہنگاموں سے میرا دل گھبراتا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، میں جانتی ہوں تو اندر ہی اندر گھل رہی ہے، لیکن اتنا جان لے اب میں تجھے منمانی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تجھے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہر ہنگامے میں حصہ لینا ہوگا۔ تو خود کو کیوں سزا دے رہی ہے میری بیٹی؟ میری بچی، میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو اس عذاب سے صحیح سلامت بچ جائی، لیکن تو بجائے خوش رہنے اداس ہوئی جا رہی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کاہے کا کم ہے؟ تجھ میں اور دوسری لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں، پہلے کی طرح ہنسا بولا کر رہنا۔ مجھ میں اور دوسری لڑکیوں میں ایک فرق ہے بیجی، میں بدقسمت ہوں اور وہ… تو کوئی بدقسمت نہیں، دیکھ لینا اوپر والا ایسے دن پھیرے گا کہ تجھ سے خوشیاں سنبھالے نہیں سنبھلیں گی۔ چل اب ہر طرح کے فضول خیالات ذہن سے نکال کر جلدی جلدی تیار ہو جا۔ شاباش شاباش میری بیٹی، دیر ہو رہی ہے نا، کہاں ہیں تیرے کپڑے؟ میں خود نکالتی ہوں۔ بیجی نے اس کی الماری میں جھانکا اور پھر فروزی رنگ کا خوبصورت کام والا جوڑا نکال لیا۔ کیا مطلب؟ یہ میں پہنوں گی؟ ایسا بھڑکیلا جوڑا؟ نہیں بیجی، اینا بکھلا گئی۔ کیوں؟ کیا تو 80 سالہ بڈھی ہے؟ چل میرے سامنے ڈریسنگ روم میں کپڑے بدلنے گھس۔ بیجی کسی متعلق ننان حکمران کی طرح الرٹ کھڑی تھی۔ بادل ناخواستہ وہ کپڑے بدل آئی۔ بیجی غائب تھیں، البتہ شیزہ سامنے تھی۔ بیجی کہاں گئی؟ انہوں نے مجھے تمہیں تیار کرنے کو بھیجا ہے۔ یہ بیجی بھی بس کمال کرتی ہیں، کیا میں خود تیار نہیں ہو سکتی؟ جی نہیں، ذرا اہتمام سے تیار کرنا ہے۔ اس کے معنی کے انداز پر اینا چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے، یہی بہتر۔ اینا تیار ہو کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شیزا نے کتنی ہی بار اس کی تعریف کر ڈالی، لیکن اینا کو یوں تیار ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے تنقیدی نظر آئینے پر ڈالی۔ کتنے تیکھے نقوش تھے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر آئی لائنر سے خط کھینچ ڈالا تھا، اور اوپر سے لائٹ فروزی آئی شیڈو۔ کیسی آفت آنکھیں لگ رہی تھیں۔ بیجی مبہوت کھڑی تھی، پرستائش نظروں سے دیکھ کر بولی، ماشاء اللہ، خدا نظر بد سے بچائے، کتنی پیاری لگ رہی ہو، بس ایسے ہی سچ بن کر رہا کرو۔ بیجی کی بات پر اینا کو ہنسی آ گئی۔ بھلا عام زندگی میں اتنے اہتمام سے کوئی کیسے سنور کر رہ سکتا ہے؟ مہندی کی رسم شروع تھی۔ اینا ہولے ہولے قدم اٹھاتی ہجوم سے ذرا پرے جا رکی۔ بزرگ خواتین ہیرا کی ہتھیلی پر مہندی رکھ رہی تھیں، جبکہ لڑکیاں پورے زور و شور سے گلے پھاڑنے میں مصروف تھیں۔ خوشبوؤں اور رنگین آنچلوں کی بھرمار تھی۔ اے اینا، یہاں آ جاؤ، سندس نے آواز لگائی۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کیوں جی، کس کے ضبط کا امتحان مقصود ہے؟ زئی قریب چلایا۔ کیا مطلب؟ اگر ہاں کر دو تو میں ہیرا کے بجائے تم سے… ہر وقت فضول کی مت ہانکتے رہا کرو زئی، ہیرا اچھی لڑکی ہے۔ وہ چڑ گئی۔ تو میں کب برائی کر رہا ہوں؟ مگر تم ذرا زیادہ اچھی ہو۔ وہ کچھ کہنے جا ہی رہی تھی کہ وہ کھسک گیا۔ تبھی وہ دشمن جاں اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت عین سامنے آ جما۔ اینا نے نظر انداز کر دیا۔ شوخی سے باواز بلند اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے زئی کو پکارا۔ زئی، او زئی، زئی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ زئی تو اس کے برابر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فرمائیے جناب مامون حیدر صاحب، خیریت؟ خیریت ہی تو نہیں، اس دل کے حشر ہونے کا خیال آ رہا ہے۔ میرے یار، کتنا دل چاہ رہا تھا تجھے دیکھنے کو۔ میرے یار، آج تو غضب لگ رہے ہو، بالکل آفت۔ مامون نے رومانٹک آواز میں کہا تو زئی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زئی نے پریشانی سے اس کی پیشانی چھوئی۔ اب اسے کیا پتا، وہ تو لاتعلق بنی اینا کو سنا رہا تھا، اور اینا، اس نے کھا جانے والی نظروں سے بڑی خشونت سے اس بے شرم اور ڈھیٹ ہستی کی جانب دیکھا۔ پل بھر کو اینا کا روم روم جھنجھنا اٹھا، لیکن دوسرے ہی پل وہ ہمیشہ کی طرح نارمل اور خود اعتماد تھی۔ کیوں جی، اس بونگے کا ساتھ قبول ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی اور ہجوم میں کسی طرح گھس کر سندس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مکھڑے پہ صحرا ڈالے آ جاؤ آنے والے، لڑکیاں چیخ چیخ کر گا رہی تھیں۔ میں کب آؤں؟ کانوں کے قریب سرگوشی ابھری تو اینا نے سر پکڑ لیا۔ مامون حیدر پھر اس کے سامنے تھا۔ آپ فی الحال جہنم میں جائیں، اگر آپ ساتھ ہوں تو۔
آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ وہ سچ مچ عاجز آ گئی۔ محض اتنا کہ آپ صلح کا جھنڈا لہرا دیں، جو قیامت تک ممکن نہیں۔ تو پھر میں بھی قیامت تک پیچھے پڑا رہوں گا۔ ٹھہریں، میں آپ کا بندوبست کرواتی ہوں۔ وہ سیدھا بیجی کے پاس چلی آئی، وہ بھی پیچھے پیچھے، انتہائی بھونڈے انداز میں گنگناتے ہوئے، دیوانہ مجھ سا نہیں اس عنبر کے نیچے، آگے ہے قاتل میرا اور میں پیچھے پیچھے۔ انتہائی بھونڈی آواز تھی اس کی۔ وہ وہاں سے بھی چلی آئی اور دھپ دھپ کرتی ساری سیڑھیاں چڑھ گئی۔ بند دروازے کے اس پار جگجیت اور چترا کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دوپٹہ بیڈ پر پھینکے، 2 کشن اوپر نیچے رکھ کر وہ قالین پر ڈھیر تھی۔ نکیلی گھنیری پلکوں پر آنسوؤں کے چراغ روشن تھے۔ تبھی وہ کھلی کھڑکی کے راستے سے کمرے میں آ گیا۔ مخصوص اور جانی پہچانی حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو کے نتھنوں میں گھستے ہی اس نے رونے کا پروگرام کینسل کر کے سامنے دیکھا۔ آپ اور یہاں؟ وہ تب گئی۔ سوچا تم جذباتی پن میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لو، اس لیے چلا آیا۔ آپ دفع ہو جائیں، آپ کی موجودگی میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ بے حد لال لال سوجی ہوئی آنکھوں والی لڑکی پر اسے ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ سارا کاجل پھیل گیا تھا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا کہ لہجے کی تپش کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ بولتی کیوں نہیں؟ سردہ سی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا بے حد خوبصورت سا مامون حیدر اس کے بالکل سامنے اسے اپنی پناہ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے سائڈ سے ہو کر نکل جانا چاہا، مگر وہ تو سارے ماحول پر چھا چکا تھا۔ اس نے سیدھا اس لڑکی کی سی آنکھوں میں دیکھا۔ آج میں تمہاری اس بے انتہا نفرت کا سبب جان کر رہوں گا۔ مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ اب بھول رہے ہیں مامون صاحب، کبھی اس لڑکی کی چاہت آپ کو فضول معلوم ہوئی تھی، اس کے کھرے جذبوں کا آپ نے مذاق اڑایا تھا، تو پھر اس لڑکی کی جانب رجوع کیوں؟ اور مائنڈ یو، ایک جگہ ٹھہرنا تو آپ کی فطرت ہی نہیں۔ وہ توہین کے سارے بدلے چکا رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے مامون کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور جس کا سارا خوشگوار موڈ اس نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں اینا، میں تمہارا مجرم ہوں، میں بہت برا ہوں۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ اب میں تمہیں پریشان نہ کروں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لمحہ پہ لمحہ دور ہوتا چلا گیا اور آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بکھر گئے۔ اس نے دیکھا بلورین گلدان کے پاس موتی کے پھولوں کے ساتھ چھوٹی سی چٹ پر پرخلوص فکرے لکھے تھے۔ پگلی لڑکی، میری چاہت موتی کی اس مقدس خوشبو کی طرح تمہارے وجود کے گرد مٹلاتی رہے گی۔ یقین کرو میں اپنی گزشتہ غلطی پر پشیمان ہوں۔ اینا نے چٹ مسل کر کونے میں پھینک دی۔ برات والے دن وہ نہایت اطمینان سے یہاں سے وہاں تک پھری۔ مامون حیدر نہیں آیا تھا۔ اس نے سکون سے ساری رسومات دیکھی، لیکن یہ سکون تب غارت ہو جاتا جب مووی کیمرے والا بے تحاشا روشنیاں اس کے چہرے پر پھینک کے اسے فوکس کرنے لگتا۔ اسے تصویریں کھنچوانے یا مووی میں اپنی حرکات و سکنات کو مقید کرانے کا قطعی شوق نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں مووی والے کو اسے کیا بیر تھا، ہر جگہ اس کے سر پر پہنچ جاتا۔ او مسٹر، آپ اپنے کیمرے کا رخ کہیں اور نہیں موڑ سکتے؟ اینا کا ضبط جواب دے گیا، لیکن پھر کیمرہ مین پر نگاہ پڑتے ہی وہ ساری جان سے جل گئی۔ روشنیوں ایسے وجود والا سامنے ایستادہ تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے، پھر ان حرکتوں کا مطلب؟ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا محترمہ۔ وہ تو روما نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پکچرز کیپچر کر لیا کروں۔ نہیں یقین تو خود کنفرم کر سکتی ہیں آپ۔ ہاں اینا، انہیں میں نے ہی کہا تھا۔ روما قریب کھڑی تھی۔ جانے کو اینا کو جلن کا احساس ہوا۔ وہ تیز سے چلتی دوسری جانب مڑ گئی۔ اس کی چال سے اس کے جذبات کی تندہی کی غمازی ہو رہی تھی۔ روما نے مسکرا کر مامون کی طرف دیکھا۔ پہلی ڈوز ہی کارگر ثابت ہوئی۔ زبردست وار ہے۔ کیمرے سے آنکھ لگائے مامون حیدر سارے لمحات مقید کر رہا تھا۔ دودھ پلائی، جوتا چھپائی، آرسی مصرف اور جانے کون کون سی رسومات۔ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے تو مارے غصے کے وہ حسین چہرہ بھی اچھا لگ رہا تھا جو مسلسل تپ رہا تھا۔ وہ سامنے کونے والی کرسی پر نہ جانے کن سوچوں میں غلطہ تھی، تبھی وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آپ پھر آ گئے؟ اینا برہم ہو گئی۔ جی نہیں، میں روما کے لیے آیا ہوں، وہ آپ کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ نہیں یقین تو مڑ کر دیکھ لیجیے۔ مائی فٹ۔ بالکنی والے حصے میں جل تھل برسات کا پروگرام جاری تھا۔ دل بے حد بوجھل تھا۔ بے ایمان، دغا باز، جھوٹا، مکار، کہتا تھا مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر روما؟ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب کیا ہے نا؟
अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो फिर ये बेचैनी कैसी, इज़्तिराब कैसा? तुम्हें उस बंदे से चिढ़ है तो फिर तुम्हारी बला से? वो कहीं भी रुजू करे, रोमा की तरफ या कहीं और। ऐना इसी चेयर पर गिर सी गई। उसे रोक लो ऐना, उसे किसी दूसरी जानिब बढ़ने से रोक लो। ये वही है जो बरसों से तेरे रोम रोम में समाया है, खून के खुलियों में बसा है। तू अभी तक उसकी मुंतज़िर है ऐना, क्यों खुद को फ़रेब दे रही है? अगर वो कहीं खो गया तो तब तेरे पास क्या रह जाएगा? वो रात कितनी तवील थी जब पत्थर मोम हो गया। अपने गिर्द खिंचा हिसार उसने अपने हाथों से तोड़ दिया। मोहब्बतों में भला अनार खुदारी का क्या काम, और फिर वो तो उसके दर्द का दरमान था। अगर वो उसकी जानिब से मुंह मोड़ लेती तो उस ठुकराई हुई रूह को कौन कबूल करता? वो मुतलका थी, उसकी नामोश पर दाग था, और इस दाग समेत उसे अपनाने का इरादा उसी अजीम बंदे ने किया था जिसकी तौहीन वो मुसलसल पिछले कई दिनों से करती आ रही थी। लेकिन अब मामून हैदर की निगाहों में रोमा के लिए मारफ्तगी घूम गई। कैसे तस्वीरें उतार रहा था वो उसकी। ऐना निचला होंठ काट काट कर गालों पर बहते आंसुओं को रोकती रही। तभी निगाहें ब्लोरिन गुलदान के करीब पड़े हुए सूखे मोतिये के फूलों पर जा पड़ी, और फिर उसने दौड़कर कोने में मसली चिट को उठाया। पगली लड़की, मेरी चाहत मोतिये के इन फूलों की मुकद्दस खुशबू की तरह तुम्हारे वजूद के इर्द गिर्द मंडलाती रहेगी। उसने एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, तभी उसने फैसला कर लिया वो मामून हैदर को रोक लेगी। वलीमे वाले दिन उसने अंगूरी रंग का कामदार सूट निकाला जिसके दुपट्टे पर जाल बना था। मेकअप करके गुनगुनाते हुए उसने बाल खुले छोड़ दिए। आज इन खुली घटाओं के सहर से वो कतई नहीं बच सकेगा। तभी वो सीढ़ियाँ उतरती रौनक में चली आई, लेकिन बरामदे के सतून के करीब पहुंचकर ठिठक कर रुक गई। उसने हैरतज़दा होकर मामून हैदर को देखा। मोतिये के उस संगी गमले के करीब ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में ऊंचा लंबा चौड़ा बंदा बेहद खूबसूरत लग रहा था। बेहद सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर मुकाबिल बैठी रोमा की बातों पर मुस्कुराहट नुमाया थी। ऐना ने नज़रें झुका ली। चेहरा धुआं धुआं हो गया। दिल की धड़कनें दुहाई देने लगी। किस्मत है, तही दामन रहना तेरा मुकद्दर है ऐना। बेहद ज़ब्त से पलकों की बाढ़ तोड़कर बह आने वाले आंसुओं को उसने बेदर्दी से आंचल के कोने में जज्ब कर लिया। वो जाने को पलटी, तभी रोमा ने आवाज़ दे ली, अरे ऐना, तुम कहाँ चली? वो बीजी बुला रही हैं। आवाज़ की लर्जिश और भराए लहजे पर मामून हैदर बेहद गौर से उसे देखा। तो क्या पत्थर में जोंक लग गई? वो इस तरह खुश हो गया जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। मेरे ख्याल में इन्हें मेरी मौजूदगी नागवार गुजरी है, मामून हैदर बोला। नहीं तो फिर इस तरह उल्टे पैरों भागने का मतलब? अब वो क्या बताती? क्या मुंह भर के कह देती कि उसे रोमा के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर ख्वाबों के टूटे कांच उसकी आंखों में पेवस्त हो गए हैं? हेलो हेलो भाई, आप तीनों यहाँ छुपे कौन सी गुत्थियाँ सुलझाने में मसरूफ़ हैं? कुतुब और कुकू साथ साथ चले आए। इन दोनों का तो पता नहीं, अलबत्ता मैं अपनी ज़िंदगी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में हूँ। तो फिर क्या बना? यार, जिसके हाथों में मेरे दिल की डोर है, यूँ लगता है वो मेरे मुतल्लिक सोचने लगी है। अनकरीब खुशखबरी सुनाऊंगा। मामून हैदर की बात पर ऐना गड़बड़ा सी गई। धड़ धड़ बजते दिल समेत उसकी जानिब देखा। वो बड़ी जानदार और खूबसूरत मुस्कुराहट लिए रोमा को एक जज्ब के आलम में देख रहा था। उसकी खूबसूरत मखमूर आंखों में बेहद खुला इजहार था, और ऐना के लिए वहाँ रुकना दो भर हो गया। वो तेज से कदम उठाती बरामदे की सीढ़ियाँ बूर कर गई। संग दिल तून से टेक लगाए लगाए भीगी पलकों की झालर रुखसारों पर बिखर गई, और सरे मिजगां सितारे टूटकर नीचे कदमों में जा गिरे। उसका रुआं रुआं लरस रहा था। ना मालूम कहाँ से पहली मोहब्बत की फांस सीने में उतर आई। आज हर टाँका टूट गया था। इस शिद्दत से दिल दुखने का एहसास हुआ। कुछ इस तरह अपनी तन्हाइयों की शिद्दत ने रुलाया कि वो बेहाल हो गई। दिल के गूनागून ज़ख्मों में उस दुश्मन जाँ का चेहरा बसाए लहू रंग आंसुओं समेत रोती रही कि सारी उम्मीदें खाक हो गई थीं। ये कर्ब, ये घुटन, ये अंधेरे उसका नसीब थे। अरे ऐना, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? शिजा की आवाज़ पर ऐना ने जल्दी से आंखें रगड़ डाली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोती रही हो क्या? उसकी बेहद सुर्ख आंखों में पानियों की तह उभरते देखकर वो पूछ बैठी तो ऐना ने नफ़ी में सर हिला दिया। एक तो मेरी समझ में तुम नहीं आती, हमावक्त बस रोती रहती हो। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं तो फिर क्या आफत नाजिल हो गई? वो उसके करीब आ गई, फिर संजीदा हो गई। मुझे मालूम है ऐना, तुम सीने में कौन से ज़ख्म छुपाए फिरती हो, लेकिन डियर, ऐसे में तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। यूँ रोने से भला तकदीरें कब बदलती हैं? लेकिन इतना जान लो, जिस दिन किसी खूबसूरत दिल वाले ने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो सारे अजाबों का अजाला हो जाएगा। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए है ना, और तुम खुद पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि मायूसी गुनाह है। वो बड़े बूढ़ों की तरह समझाई गई। ऐना ने ज़बरदस्ती होंठ फैलाए। बस या कुछ और?
کچھ اور یہ کہ محترمہ چل کر تقریب میں حصہ لیجئے، یہاں مجرموں کی طرح منہ چھپائے کھڑے رہنا شرافت نہیں۔ چلو میں آئی، پرانا حربہ ہے ٹالنے کا، پرومس۔ اوپر کمرے میں آ کر اس نے جلدی سے چہرے پر پانی کے جھپکے مارے اور لال لال سوجی آنکھوں میں کاجل کی لکیر پھیر لی، ورنہ ساری دنیا میں خبر پھیل جائے گی کہ وہ روئی ہے۔ ولیمے کا ریسیپشن رمادہ میں تھا، ہر چہرہ خوش اور بے فکر تھا، چاروں طرف سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی مہک پھیل گئی تھی، رنگین آنچل، میک اپ سے مزین چہرے، بیش قیمت جیولری اور آرکسٹرا پر بجتی مغربی طرز کی دھن۔ تیز روشنیوں میں ہر قسم کے لوگوں کا جائزہ لینا بہترین مصروفیت تھی، لیکن کب تک؟ تبھی اندر کے ماحول سے گھبرا کر اینا روشنیوں کے قریب آ کر باہر سڑک پر جھانکنے لگی۔ ہیلو مس، یہاں تنہا کیا کر رہی ہیں؟ خوشبوئیں اس کے چاروں طرف پھیل گئیں، جگمگاتی آنکھوں کی روشنیوں کا حالہ اس کے وجود کے گرد تن گیا۔ ایک بات پوچھوں اینا جی، آپ کے چہرے پر ہمہ وقت 12 کیوں بجے رہتے ہیں؟ آپ سے مطلب؟ ساملی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں واضح انداز میں کھنچ گئیں۔ مجھے آپ سے کام تھا، اگر آپ ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کا دل دھڑک گیا، نوکیلی پلکیں اٹھا کر سوالیہ انداز سے دیکھا۔ آپ نے میری محبت کو قابل اعتنا نہ جانا، اس لیے میں بیجی سے روما کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مدد کریں گی نا؟ مامون حیدر کی بات پر درد کی ایک لہر یہاں سے وہاں تک سارے وجود میں پھیل گئی۔ اینا نے بے دردی سے نچلا لب کچل ڈالا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ جواب دیجیے نا۔ تھالی کا بینگن کوڑا جواب ملنے پر کیسے دوسری لڑکی کی جانب لڑک گیا۔ اگر سچی محبت کا دعوے دار تھا تو کیوں نہ مجھے قائل کر لیا؟ اسے سامنے اس سادہ بندے کے وجود سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ آپ شاید روما اور میرے ساتھ پر خوش نہیں۔ جی نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، میری جانب سے پیشگی مبارک قبول کیجیے۔ کنگریچولیشنز۔ دھواں دھواں چہرے سمیت وہ شزا کی جانب بڑھ گئی۔ اور رات بڑی طویل تھی، کاٹے نہ کٹ رہی تھی۔ بے چینی سے سارے کمرے کا طواف کرتے ہوئے وہ بالکنی میں آن کھڑی ہوئی۔ بسا اوقات محبت کی تپش ہی نہیں، حرمہ نصیبی بھی جلاتی ہے۔ کیسے سیاہ لمحے ہوتے ہیں جب آفاقی جذبوں کی سچائیوں پر سے اعتماد اٹھ جائے تو۔ اس نے دیکھا شام کی چائے پر بڑا اہتمام تھا۔ وہ گھنٹوں کیاریوں کے پاس کرسی ڈالی بیجی کی گود میں سر رکھے ان سب کی گپ شپ سنتی رہی۔ ان سب کی دلچسپ باتوں میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ تبھی روشن روشن گہری آنکھیں مقابل آ کر اسے سر سے پاؤں تک سرد کر گئیں۔ اسے دیکھ کر وہ بڑے دلکش انداز میں مسکرایا، مگر اینا کو وہاں رکنا گوارا نہ تھا۔ ابھی فیس بک کھولے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مخصوص خوشبوئیں کمرے میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ وہ چونک کر مڑی تو ایک ہاتھ دروازے پر رکھے وہ راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھ کے نیچے سے نکل جانا چاہا، لیکن گنجائش نہیں تھی۔ بڑی بڑی باداموں جیسی آنکھوں میں خفگی اور غصے کی ملی جلی لہریں نمایاں تھیں۔ تیکھی سی ناک، سلونی رنگت کی نمکینی اور معصوم چہرہ اپنی تمام تر نخوت سمیت اسے پاگل کر رہا تھا۔ سچ مچ خفا ہو مجھ سے؟ مامون حیدر اس کے بالکل قریب چلا آیا۔ اس ناراضگی کی وجہ؟ وہ گول شیشے کی جانب بطور احتجاج منہ کیے روٹھی روٹھی سی اینا کو سامنے لاتے ہوئے بولا، آپ میرے کمرے میں کیوں چلے آئے؟ تم جب ساری زندگی کے لیے میرے گھر آؤ گی تو کیا میں چند لمحوں کے لیے بھی تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ آپ مجھے مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اینا، تم میری زندگی ہو، میرا پہلا پیار ہو، پہلی محبت۔ بدگمانیوں اور غلط فہمیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، درمیان میں گہری کھائیاں بھی آئیں، لیکن آج میں خوش ہوں۔ میں نے تمہیں پا لیا ہے نا، تم صرف میری ہو۔ اس نے پیار سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی تو جل تھل برسات نے طوفان مچا رکھا تھا۔ سارے شکوے، ساری بدگمانیاں، ساری زیادتیاں جانے کہاں بہہ گئیں۔ وہ چپ چاپ کھڑی دو مضبوط بازوؤں کے حصار میں کانپتی رہی۔ مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو، یقین جانو تم سے جدا رہ کر میں پل پل تڑپا ہوں۔ تمہارے خلوص، تمہارے جذبوں کو ٹھکرا دینا میری زندگی کی سب سے بڑی نادانی تھی، لیکن اوپر والے کو شاید میری کوئی نیکی پسند آ گئی، تبھی اس نے تمہیں مجھ سے چھین کر دوبارہ ملا دیا۔ اگر زوار انفٹ نہ ہوتا تو قسمت تو تمہیں میرے ہاتھوں سے چھین چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ مولا کی رحمت جانے کب اور کہاں کس انداز میں مہربان ہو جائے، تو میں اس کا لاکھ شکر بھی ادا کروں تو کم ہے۔ اور روما؟ اسے یاد آ گیا، روما میری بہن ہے، جس نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے مجھ سے محض چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ تمہارے اندر محبت کے احساس اور چاہت کے اعتراف کو تبھی جگایا جا سکتا تھا جب میں کسی اور جانب رجوع کرتا۔ آج جتنے شکوے ہیں سارے کر ڈالو ہے نا، تاکہ نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پچھلی زندگی کی کوتاہیاں اور ناسور ساتھ نہ رہیں۔ اینا نے پلکیں اٹھا کر ان روشن روشن گہری گہری جگنوں سے بھرپور آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو پھر آ گیا نا میری باتوں پر یقین؟ وہ پوچھنے لگا۔ میرا مستقبل سچ مچ تاریک ہے لڑکی، وہ اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہنس دی۔ اس بندے کا مستقبل تاریک تھا، لیکن اس کا خود کا مستقبل بہت روشن تھا۔
گائز 5ویں اور آخری قسط کا اختتام ہوا. امید ہے آپ کو میرے اس ناول کی آخری قسط بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے. میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی. اگلے ناول تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.